اظہار خیال کے لیے میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتی ہوں، میری حیثیت لفظوں میں میری نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کراؤں. میری بہن ہے، بس مجھے اتنا اچھا ہے، مجھے دنیا میں سب سے اچھی لگتی ہے، اور میری ریحانہ آپا ہے. میری ریحانہ آپا ہے، میری ماں ہے، میری بہن. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سبین صاحب صدر جناب اعجاز قاسم اور میزبان محترم، میزبان خصوصی، میزبان ذوق و شوق، میری پیاری دوست. اب مجھے ماں کہہ دیا تو مجھے بیٹی، تو ہمیشہ اسی طرح سمجھتی ہوئی ہوں اور مجھے اسی طرح مجھے رکھتی بھی ہے. سبین صاحب، آج کی یہ محفل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سمینہ رحمت منال کے پہلے دوسرے مجموعے کی تقریب یہاں پر منعقد ہو چکی ہیں. جیسے کہ پیزادہ صاحب نے بھی بتایا، بارگاہ ادب سبین سیف کا وہ کارنامہ ہے میرے خیال میں جو اردو دنیا کی تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا. کیونکہ ایک ادبی محفل، ایک ادبی تنظیم، ایک ادبی انجمن، اس کو ایک ادارے کی شکل دینا، یہ بہت ہی کمال کا کام ہے جو سبین نے کر دیا ہے. ایک چھوٹے سی ایک دن میں نے موبائل کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا نخلستان ادب کہہ رہی ہوں، بارگاہ ادب. تم بیٹھے ہو تو نخلستان ادب میرے ساتھ سہیل صاحب کے بیٹھے وہ واقف ہیں کہ سعودی عرب میں میری تنظیم تھی جس کا نام تھا نخلستان ادب، بہرحال اس کا نام آتا ہے. تو بارگاہ ادب میں نے دیکھا لکھا تو کہ جیسے گروپ تشکیل دیا جاتا ہے. سبین نے بتایا تھوڑی دیر فون کرنے کے بعد، ریحانہ آپا میں نے کہا نام تو بڑا زبردست لکھا تم نے، بارگاہ ادب. اس سے محترم، اس سے زیادہ دل پذیر نام کوئی ہو سکتا ہے کسی ادبی شخصیت کے لیے؟ عبادت کی انتہا ہے، تو یہ جس چیز کی ابتدا اس طرح ہوئی ہو تو آپ اس کی انتہا کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی گروپ تھا، جیسے اور سب 10 گروپ آپ کے موبائل میں روزانہ ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم نے بھی اس کو اسی گروپ کے، لیکن جس طرح سے پھر لوگ اس کے اندر آتے گئے اور جس طرح، اور اب تو سبین سیف نے بارگاہ ادب کے اندر ایک ایسی تنظیم قائم کر دی جو ریلی محیر العقول ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح اس نے ایک گروپ ترتیب دیا، جس طرح اس گروپ میں سے اپنی ٹیم بنائی، ایک چند لوگوں کو پک اپ کیا اور کس طرح انہیں ٹرین کیا، اور جس طرح وہ کام کرتی ہے. مثلاً یہ تقریب جو کتاب کی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی میرے خیال 20 دن پہلے 25 دن پہلے اس کا ایک الگ سے گروپ بنا دیا گیا تھا، اور اس گروپ کے اندر یہ سارے کام ہوئے ہیں. کس کا کارڈ بن گیا، کس کا رہ گیا، کس کو ایڈ کرنا ہے اور کس کو کیا، ایسی منظم. میرے خیال میں اگر سبین سیف کو پاکستان کا صدر بنا دیا جائے تو پاکستان سدھر جائے گا. اتنی منظم اور اتنی ذہین خاتون ماشاءاللہ ہمیں خدا نے عطا کی تو ہمارے اوپر بلیسنگ ہے، اور ہم اگر اس کا ساتھ دیتے ہیں، مجھے خوشی ہے، مجھے بہت خوشی ہے. یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں بارگاہ ادب کا ایک حصہ ہوں سبین کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ جس طرح سبین ہے اور جس طرح اس نے اپنی ماشاءاللہ سارے لوگوں کو ٹرینڈ کیا، یہ بھی ایک کمال ہے. اور کس طریقے سے ماشاءاللہ یہ میڈیا کوآرڈینیٹرز ہیں، مطلب باقاعدہ اگر حیران ہوں جیسے ایک ملک چلتا ہے، جیسے اس کی وزارتیں ہوتی ہیں، جیسے اس کے مختلف اس کے کارنامے ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، اس طریقے سے بارگاہ ادب ہے. اب حیران ہو سکتے ہیں بارگاہ ادب کی منظم تنظیم کے اوپر. ابھی چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے ہوئے میں نے سبین سے کہا
किस कदर ग्रिप प्रोग्राम के ऊपर रखती है सबीन। छोटे से अभी आपके सामने का तजुर्बा बताती हूँ कि देख लिया था कि प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, उसने कैसे आवाज़ दी, नान पढ़ें सिर्फ 2 शेर, ये होता है नज़्म। इतना ही टाइम था, वरना मैं देखती हूँ कि जब ऐसे प्रोग्राम शुरू होते हैं तो नात वाले ने आधा घंटा ले लिया, और हम डेफिनेटली अपनी इबादत के दर्जे के ऊपर हम टच नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन टाइम तो जा रहा होता है और बाद में आने वालों को मुश्किल होती है। तो ये नज़्म भी इतनी, इससे अभी स्क्रैच से अगर कोई इतना कॉन्शियस हो और इतनी अपनी, तो बस सबीन मैं तुम्हारी तराज़ी उम्र के लिए सेहत के साथ दुआ करती हूँ कि तुम हम लोगों के साथ रहो और बारगाह अदब को इसी तरीके से बाम पर पहुँचाती रहो। और इसके तमाम जितने भी इनके साथ टीम है उनकी, उसको भी उतना ही सलाम है। मैं नाम नहीं लूँगी, अभी सभी ने नाम लिया क्योंकि उससे टाइम का मसला है। अब मैं आती हूँ समीना मिनाल की किताब के ऊपर, जिसके लिए कि अब हम इस वक्त यहाँ पर जमा हुए। तो एक लंदन में एक शायरा बैठी है, इससे पहले भी आपने देखा बहुत लोग हैं, एक लंदन क्या पूरी दुनिया में अब एक उर्दू की आलमी बरादरी बन चुकी है, उर्दू की बस्तियां आबाद हो चुकी हैं, और वहाँ भी इसी तरह एक एक सिटी में हज़ारों शोरा मौजूद हैं। लेकिन ये एक बारगाह अदब ने ये भी एक रिवायत डाली है कि उस वहाँ बैठकर जहाँ वो लोग सिर्फ लिख सकते हैं, या बहुत जो उनके कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे किताबें भी छपवा लेते हैं, उसमें उनके साथ धोखे भी होते हैं और बहुत कुछ है कि चले, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में बैठकर जिस शायरा ने, हम रहमत समीना की बात करेंगे, समीना आपको मैं बहुत सलाम करती हूँ, आपने इतनी मेहनत से किताब लिखी और उसको इतना ऑनर दिया कि आपने उसको शाये कराया, उसके लिए आपने एक बहुत संजीदगी के साथ उसकी प्लानिंग की। सबीन सैफ ने क्या कमाल किया कि वहाँ बैठी हुई एक खातून की किताब की रोनुमाई यहाँ लाइव मुनक़िद हो रही है। ये एक रिवायत है जो कि वो भी सबीन सैफ ने डाली है कि वहाँ बैठकर अगर आप ये अपना काम करते हैं, अपने लिखने पढ़ने का काम करते हैं, अपने लिटरेचर का, अपने अदब का, आप वहाँ संजीदा फिक्री से कोई कमाल करते हैं, तो यहाँ आपकी वो पिज़राई हो सकती है जिसके आप हकदार हैं। और समीना यकीनन क्योंकि जिस तरीके से उस मुल्क में जहाँ उर्दू नहीं है, जहाँ उर्दू के लिए उनको असतज़ा भी मैसर नहीं है, जहाँ उनको हर्फ सीखने के लिए हम कितने खुशकिस्मत हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि हमारे पास पीरज़ादा कासिम मौजूद है, जिनकी सरपरस्ती में, जिनके तजुर्बे से जो हम सीखते हैं, हम अपने आप को सीकल करते हैं, कुंदन करते हैं, इनकी वजह से वहाँ तो ऐसा कुछ भी मैसर नहीं। तो वहाँ बैठने वाले अगर तो कोई ऐसी किताब आपको फराहम करते हैं कि जब आप उसको पढ़ें तो उसके अंदर बहुत कम गलत, उरूस की बहुत कम गलत, औज़ान की बहुत कम गलत, इवन ज़बान की बहुत कम गलतियाँ, जबकि वो खातून उर्दू स्पीकिंग नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। मीर साहब ने कहा था खून थूकना पड़ता है। सो उस खातून ने जिस मेहनत से, समीना रहमत मनाल, आपने जिस मेहनत से अपनी पहली किताब हम तक पहुंचाई वो मैंने पढ़ी, और दूसरी किताब जो आपने यहाँ सबीन को पहुंचाई, और सबीन ने उसकी इस तरह किताब की वो रोनुमाई की कि मुझे लगता है कि शायद इस सोफे के ऊपर समीना रहमत मनाल मौजूद है। ये हर चीज़ लाइव है, हर चीज़ ऐसा नहीं है, लग नहीं रहा कि जैसे किसी ऐसे शख्स की किताबें भी मुझे महमूद ने पूछा कि वो और खातून कहाँ पर है। कितनी बड़ी बात है ना कि फिर सबीन ने उस ख्वाब को ताबीर दी
کہ جس خواب کو لے کر اس خاتون نے اس کتاب کو لکھا. سمینہ رحمت منال کمالیہ میں پیدا ہوئی. چھوٹا سا تعارف ہے. سمینہ رحمت، دیکھیں میں ٹائم نہیں لے رہی، بہت امپورٹنٹ باتیں کمپیکٹ کر کے کہہ رہی ہوں، اور اس لیے کہنا ضروری ہے کہ یہ ان کی تقریب ہے، ان کا حق ہے. یہ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جس کا حق ہے اس کو پورا حق اس حد تک پہنچانا چاہیے. تو آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گے اور تھوڑا سا آپ کی اجازت بھی. سمینہ کمالیہ میں پیدا ہوئی، میٹرک وہیں سے کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں کنیٹ کالج میں پڑھنا چاہتی ہوں لاہور. پھر وہ لاہور چلی گئی. اب اس وقت کے اس والد کو سلام، یقیناً اس والد کو سلام جس نے ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کی خواہش کا احترام کیا، اس کو انسان سمجھا، اس کو عورت نہیں سمجھا، اس کو اس معاشرے کا وہ فرد نہیں سمجھا کہ جس کو آدھے حقوق حاصل ہوتے ہیں، لڑکوں کے مقابلے میں اس کو کم ترجیح دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوا. میں ان کے والد کو بھی سلام کرتی ہوں اس مرحلے پر. نیٹ کالج آئیں، انہوں نے بی ایس سی کیا وہاں سے. اس کے بعد انہوں نے اپنے فردر ایجوکیشن کے لیے وہ لندن چلی گئی. یقیناً لندن میں ان کے بھائی، میرے خیال پہلے سے ان کی فیملی موجود تھی، وہاں انہوں نے ایل ایل بی کیا. سر جی آپ کی قبیلہ ہے. انہوں نے ایل ایل بی کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بھائی بیمار تھے لہٰذا وہ وہیں رہ گئی. جب وہ وہیں رہ گئی تو ساری زندگی ان کی وہیں ظاہر ہے کہ بسر ہونی شروع ہو گئی. اب اس میں ایک بات جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے ساتھ، شاعری کیا چیز ہے؟ شاعری اظہار ہے. اور اظہار کس چیز کا ہے؟ تجربات کا. وہ جو ہم جی رہے ہیں، جو میرا محمود کے ساتھ رشتہ ہے، جو میرا ان کے ساتھ تجربات ہیں، کھٹے میٹھے اچھے برے جیسے بھی، اقبال لطیف ہیں میرا بھائی، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اللہ سائیں ہمیشہ قائم رکھے اس کی صحت. تو یہ تجربے، یہ چیزیں، یہ ہے. اگر میں اس کو لکھنا شروع کروں ایک انسانی حیثیت کی، شاعری ہے. شاعری کیا چیز ہے؟ بس زندگی جو میں اور آپ جی رہے ہیں. اب شاعری کے تجربے کہاں سے آئے تھے؟ دیکھیں آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ سے 50 سال پہلے چلے جائیں کہ میں پیرزادہ صاحب، آپ اور میں ہم عصری ہیں، ہمیں پتہ ہے جب ہم تو چھوٹے تھے نا تو بہت شاعری کا شوق تھا. جو مشاعرے ہوتے تھے وہ ہم دیکھا کرتے تھے. اسٹیج کے اوپر ایک خاتون ہوتی تھی ادا جعفری، اور باقی سارے شعرا ہوتے تھے. اس کے کچھ عرصے کے بعد پروین شاکر آنی شروع ہوئی، جو بہت اچھا لگا کیونکہ ادا جعفری تو ظاہر بزرگ تھیں، لیکن پروین شاکر کی وہ نوجوانی، وہ ولولہ اور وہ شاعری کے موضوعات وہ ایک عجیب چونکا دینے والے تھے. تو ایک ہلچل مچ گئی. مقصد کیا ہوا کہ شاعری ہمیشہ تجربوں کے اظہار کا نام ہے، عمر کے تجربوں کا اظہار کا نام ہے. اور کیوں نہیں تھی؟ غالب تھے، غالباً کہاں تھی؟ 250 سال، وہ تو اپنی زندگی کے 100 سال انہوں نے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی تختے ادب پہ. کہاں تھی ان کی غالباً؟ کہاں تھی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاتون اس وقت شاعری نہ کرتی ہو. خاتون بھی برابر کی فرد ہے. پھر میر تھے، کہاں تھی میرن؟ نہیں تھی. کیوں نہیں تھی صاحب؟ اس لیے نہیں تھی کہ میرن ایک آنگن میں قید تھی. ایک گھر تھا، ایک کمرہ تھا. کتنے تجربات ہوں گے؟ کتنا لکھوں گی سوکن کو، کتنا لکھوں گی آنگن کو، کتنا لکھوں گی اپنے ایک سائیں کی بے وفائی کو، کتنا لکھوں گی. لہٰذا عورت سامنے نہیں تھی. وہ شاعرہ پہلی جو صاحب دیوان شاعرہ ہے وہ تھی چندہ بائی مہلکہ. کہاں سے تعلق تھا اس کا؟ کوٹھے سے. کوٹھے کے اوپر لوگ آتے ہیں، کوٹھے کے اوپر تجربے ہوتے ہیں، شاعری ہو گئی، دیوان ہو گیا. سب سے زیادہ جو جنوبی ایشیا کا المیہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی عزت اور دستار ہے وہ صرف عورت کے پردے پر رکھی گئی. لہٰذا عورت ایک گھر کے علاوہ قدم نہیں نکال سکی. تو شاعری کہاں سے کرتی؟ اس کے بعد ترقی پسند انجمن ترقی پسند نے بہرحال ایک جمود توڑا اور انہوں نے کہا ادب برائے ادب، ادب برائے شاعری. دیکھیے تو بہت لمبے جا سکتے ہیں، میں جاؤں گی نہیں کہ شاعری کا کیا حشر کیا.
ہمارے ادوبا نے اور کیسے کیسے فوج دیوان لکھے کہ اس کے اس شاعری کے اوپر. اگر ہمارے گھر میں جب یہ پتہ چلا ریحانہ شاعری کرتی, ایک عجیب قسم کا جیسے کوئی مر جاتا ہے, ہائے ہماری بیٹی شاعری کرے گی, کیونکہ موضوعات ان کی بہت غلط ان کی نظروں میں تھے. اس لیے صرف مرد کے ہاتھ میں شاعری تھی. جہاں دو مرد ہوتے ہیں, جہاں صرف مرد ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی مذاق کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس محفل میں ایک بھی عورت آ جائے, تہذیب آ جاتی ہے, تہذیب آ جاتی ہے. لہذا جب شاعری میں تہذیب آئی ترقی پسند مصنفین کے بعد, تو پھر دیکھیے پروین شاہ کی رائی بارش کا پہلا قطرہ, اور اس کے بعد ایسی تیز بارش برسی کہ اس وقت اسٹیج پر پریشان ہیں لوگ, مرد سے زیادہ خواتین شعراء کے. یہ بھی ایک اہم ہے, یہ بھی ہمارے سامنے ایک منظر نامہ ہے. تو میں یہ بتا رہی تھی شاعری اظہار کا نام ہے, تجربوں کے اظہار کا. اچھا, غالب نے ایک سفر کیا تھا کلکتہ, اور وہ اتنا اس نے اس کا ڈھلورا پیٹا, کلکتہ کا سفر, نظمیں, غزلیں, خطوط. کیوں؟ سفر سے تجربہ ملتا ہے, ہجرت سے لوگوں کے رویے ملتے ہیں مختلف, شہر سے شہر کا تجربہ, لوگوں سے لوگوں کا تجربہ, تہذیب سے تہذیب کا تجربہ, لٹریچر سے لٹریچر کا تجربہ. جب یہ سارے تجربے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں, تو شاعری وجود میں آتی ہے. اگر انسان شاعر ہے. سمینہ منال نے کتنی ہجرتیں کی, کمالیہ سے لاہور, لاہور سے لنڈن. اور آپ کو ایک بات اور مزیدار بتاؤں محمود خان, کہ ہجرت صرف یہ نہیں ہوتی کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کی, ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر. ہجرت صرف اس کا نام نہیں ہے, ہجرت دل سے بھی ہوتی ہے, ہجرت بینائی سے بھی ہوتی ہے, ہجرت محبت سے بھی ہوتی ہے, ہجرت وصال سے بھی ہوتی ہے, ہجرت انسان سے بھی ہوتی ہے. ہجرت کے لیے آپ کو گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں. جب گھر کے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں, دل سے ہجرت ہو جاتی ہے, رویوں میں ہجرت ہو جاتی ہے. پھر اس ہجرت کے جو تجربات ہوتے ہیں, دکھی, اس کے بعد اچھے. تو سمینہ منال نے ایک ہجرت کی لاہور, اس کے بعد اس نے لنڈن ہجرت کی, اس کے بعد اس کی شادی ہوئی, ایک اس نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا, ایک اس نے اپنے وطن چھوڑا, ایک اس کو ایک اور ہجرت کرنی پڑی جو اس کے شوہر کے گھر سے تھی. سمینہ کے اوپر یہ قیامتیں جو ٹوٹی ہیں, اس نے محبت کے بعد کی اس تصویر کو پینٹ کیا ہے, جس میں یقین کریں اتنی متنوع مضامین ہیں, اتنے متنوع مضامین ہیں کہ آپ حیرت انگیز طور پر اس کتاب کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پڑھیں گے. میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں بہت کچھ بول سکتی تھی اس کے لیے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عورت جب آنگن میں تھی نا, تو اس کو آنگن سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی. آپ کو پتہ پازیب کیوں ایجاد ہوئی؟ پازیب اس لیے ایجاد ہوئی کہ عورت کے پیروں میں پہنائی جائے, وہ جہاں جہاں جائے تو اس کی آواز آتی رہے کہ باہر تو نہیں جا رہی, یہ کہاں جا رہی ہے. ایسے پنجرے میں رہنے کے بعد جب کوئی خاتون محبت سے پہلے اور محبت کے بعد کا منظرنامہ لکھتی ہے, تو وہ ایک بہت بہادر خاتون ہے. اور جیسا کہ پیرزادہ صاحب نے بتایا کہ شاید ابھی ہم اس جھجک میں باقی ہیں. یقین کریں, دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال اور دیتی چلتی ہوں فہمیدہ ریاض کی. فہمیدہ ریاض ہمارے سیارے کی مخلوق نہیں تھی, ہمارے عہد کی عورت ہی نہیں تھی, بہت آگے کی چیز تھی, جس نے ہر چیز کو بالکل صفائی کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا. ہمارے معاشرے نے اسے قبول نہیں کیا. میرے گھر میں فہمیدہ ریاض کی کتاب نہیں آ سکتی تھی, وہ شاعرہ ہے, ہم نہیں اس تک پہنچ سکتے تھے. لیکن یہ جب عہد بدلتا ہے, جب مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا ہے, جب انسان کے منظرنامے بدلتے ہیں, تو پھر ہر چیز میں فرق آتا ہے. کیونکہ سمینہ منال یہاں سے اس معاشرے میں چلی گئی جس کا ابھی پیرزادہ صاحب نے ذکر کیا, کہ جہاں پر تھوڑی سی حیا,
थोड़ी सी बोल्डनेस, थोड़ी सी हया हमसे कम है। बोल्ड हया का मतलब मैं डर खौफ भी कहूँगी। मैं बहुत सारे मज़ामीन इस डर के मारे नहीं लिखती कि लोग क्या कहेंगे, जो कि मुझे लिखना चाहिए, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप बाहर चले जाते हैं और तब आपको थोड़ा हौसला मिलता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं सबीना मिनाल को इस जुर्रत पर भी दाद दूंगी कि उसने शायरी में एक ऐसे बाप का इजाफा किया कि अगर शौहर है या अगर कोई इसके अलावा, वहाँ उसके बहुत दुश्मन पैदा हो गए हैं। एक कोई टैलेंटेड बंदा होता है उसके दुश्मन तो होते ही हैं भाई। जो 2 नंबर का बंदा होगा वो तो बहुत डरता है ना, वही सबसे पावरफुल होते हैं तकलीफ देने के लिए। सो उसकी किताबें, उसकी शायरी चुराई गई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज कराची के इस खूबसूरत बीच व्यू क्लब के हॉल में बारगाह अदब के तवस्सुस से समीना रहमत मिनाल के शायरी मजमूए की तकरीब रुनुमाई हो रही है। उसके दुश्मनों की कहाँ हो रही है? क्या ये थी जनाब रेहाना रूही साहिबा। मैं अगर डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, मोहब्बतों में भी सब पाक होना पड़ता है। और जैसे रेहाना आपा ने बहुत सारी बातें की, हिजरत की बात थी, तो एक शेर आप लोगों की नज़र करती रहूं कि मैंने थोड़ी सी छाँव मांगी थी, मैंने थोड़ी सी छाँव मांगी थी, तुमने दीवार ही खड़ी कर दी। मैंने थोड़ी सी छाँव मांगी थी, तुमने दीवार ही खड़ी कर दी।